اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال انتظار الفرج۔ مومنین کرام، جیسا کہ ہم لوگ زمان غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ولی مطلق امام معصوم ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان پروگرامز کا جو ٹاپک ہے وہ انتظار فرج، شناخت و معرفت امام کی پہچان، اور جو ہر شیعہ بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع سے ہٹنے کا، وإلا یہ چیز بھی مورد گفتگو قرار پائے کہ مہدویت کا اعتقاد تقریباً آسمانی تمام ادیان میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم آتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے وظائف کو ہم صحیح سے پہچانیں اور اس وظائف کو صحیح سے انجام دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی معرفت حاصل کریں۔ چونکہ بندگی، وظائف اور تکالیف کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ شناخت اور معرفت کا پیدا کرنا، پہچاننا۔ بغیر پہچانے انسان کسی بھی ذمہ داری پر عمل نہیں کر سکتا۔ زمان غیبت میں ہم ہیں، مختلف طریقے کی روایات موجود ہیں معاشرے انسانی کے لیے، عالم بشریت کے لیے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، مختلف آیات بھی ہیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شان میں، لیکن ہم چند ایک روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مطلب کو بیان کیا، فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، اور ایک روایت میں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی پوری امت کو خطاب کیا ہے۔ تمام امت کے افضل ترین، باکمال ترین، بالا ترین اعمال میں سے وہ یہ ہے کہ انتظار فرج کرے، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ چند ایک مفہوم، چند ایک باتیں یہاں پہ روشن اور واضح ہو جانی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام پردہ غائب میں ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں امام کا، امام کے وجود کا۔ اصل باتیں یہ روشن ہو جانی چاہیے کہ ہم کس کے منتظر ہیں اور پردہ غیب میں ہیں، یعنی کیا مطلب۔ دیکھیے، علماء جو بیان کرتے ہیں پردہ غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کہیں جزیرے میں زندگی گزار رہے ہیں یا چوتھے آسمان پہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا قطعاً مفہوم یہ نہیں ہے۔ پردہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہی درمیان ہیں لیکن ہم نہیں پہچان رہے، ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں، جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، انسانوں کے درمیان اسی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے معصوم کو۔ معصوم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ لہٰذا بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب کسی اجنبی انسان کو آپ دیکھیں، کسی مسافر کو دیکھیں، اس کا ایک خصوصی طریقے سے احترام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا معلوم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی امام ہو۔ تو یہ تربیتی پہلو ہے۔ تو امام ہمارے درمیان وجود رکھتے ہیں، موجود ہیں، اور جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں امام کے، ان امام کی غیبت پر، امام کے وجود پر، یہ قطعی طور پہ معلوم ہونا چاہیے حی حاضر پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت مہم ہے، زندہ ہیں، موجود ہیں، موجود ہیں اور ہمارے درمیان وجود رکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں کہ دور سے ان تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں، کہیں خبروں میں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں چھپ سکتی ہے خبر، ایسا کچھ نہیں ہے۔
بعض रिवायतों में मिलता है, बाज रिवायात में मिलता है कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हमारे माबैन, हमारे दरमियान ऐसे ही रहते हैं जैसे हजरत यूसुफ अपने भाइयों के दरमियान रह रहे थे, कि भाई नहीं पहचान रहे थे लेकिन हजरत यूसुफ फर्श पे उनके साथ चल रहे थे, खाना उनके साथ खा रहे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो भाई नहीं पहचान रहे थे कि यही यूसुफ हैं। हमारे दरमियान भी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ रहते हैं, हमारे अमाल को देखते हैं, हमारे साथ चलते फिरते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे दीदार से उनके दिल को ठेस पहुंचे। अभी इंतजार की गुफ्तगू तफसीली गुफ्तगू है जो उलमा ने बयान की है, जहां पे हमारी जिम्मेदारियों को बयान किया है, जहां पे रिवायात और आयात ने हमारी जिम्मेदारियों को बयान किया है। लेकिन सबसे पहले ये रोशन और वाज़ेह हो जाए कि हमारे दरमियान हमारा इमाम मौजूद है, हई है, जिंदा है, नाजिर है, हमारे अमाल पर नाजिर है। आप तवज्जो करें, अगर कोई किसी इंसान का यह अकीदा हो जाए कि एक मासूम जिंदा हमारे अमाल पर नाजिर है, तो मेरे अमाल में कैसे तब्दीली आएगी, मेरे किरदार में कैसे तब्दीली आएगी, किस तरीके से मैं अपना उठने बैठने को सजाऊंगा, किस तरीके से मैं अपने रफ्तार और गुफ्तार को सजाऊंगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम हर तरीके के अमाल को अंजाम दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सही से अकीदा, उसके वजूद पर, उसके हाई होने पर, उसके नाजिर होने पर हम सही से अकीदा नहीं रखते हैं। लिहाजा आइए हम सबसे पहले अपनी मारिफत को आगे बढ़ाएं, अपनी शनाख्त और पहचान को आगे बढ़ाएं, अपने इल्म को आगे बढ़ाएं, ताकि अपनी जिम्मेदारियों का सही से एहसास हो सके और उनको अच्छे से अंजाम दे सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।